ناظرین آداب، اردو خبروں کے بلٹن کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ سری نگر سول سیکریٹریٹ آج سے باضابطہ طور پر کام کرے گا۔ اس ضمن میں 8 جون کو جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے حکم نامہ جاری کیا گیا تھا کہ 6 جولائی سے سری نگر سول سیکریٹریٹ میں باضابطہ طور کام شروع ہوگا۔ آج سے 19 انتظامی محکموں کے دفاتر کھلیں گے، تاہم جموں میں بدستور 18 دفاتر کام کرتے رہیں گے۔ اس سال کورونا وائرس کے نتیجے میں روایتی طور مئی کے مہینے میں سری نگر دربار منتقلی کے تحت دفاتر نہیں کھل سکے۔ کورونا لاک ڈاؤن کی بندشوں میں نرمی کے دوسرے مرحلے میں سری نگر میں 2 ماہ کی تاخیر کے بعد یہ دفاتر کھلے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ان دفاتر میں جی اے ڈی، خزانہ، صنعت و حرفت، اسٹیٹس، اعلیٰ تعلیم، محکمہ تعلیم، سیاحت، باغبانی، زراعت اور محکمہ تعمیرات کے علاوہ کئی دیگر محکمے شامل ہیں۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے امرناتھ یاترا کے حوالے سے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ روزانہ 500 یاتریوں کو جموں سے سری نگر سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس دوران لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر آر بھٹناگر اور پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے امرناتھ گفا بالتل کا دورہ کیا اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ مشیر موصوف اور پولیس سربراہ نے پہلے امرناتھ گفا میں حاضری دی اور پھر بالتل میں پولیس اور سی آر پی ایف کے افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ مشیر نے سیکیورٹی پر زور دیا ہے کہ وہ آپسی تعاون سے امرناتھ یاترا کو کامیاب بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ حساس علاقوں کی نشاندہی کی جائے اور سیکیورٹی گرڈ کو مضبوط بنایا جائے۔ پولیس سربراہ نے افسران کو ہدایت دی کہ امرناتھ یاترا کے دوران تمام حفاظتی انتظامات کو ممکن بنایا جائے۔ ضلع پونچھ کے بالاکوٹ سیکٹر میں پاکستانی فوج نے جنگ بندی کی ایک بار پھر خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارتی فوج کی اگلی چوکیوں کو نشانہ بنا کر گولہ باری کی۔ گولہ باری کے نتیجے میں کئی رہائشی مکانوں کو نقصان پہنچا۔ فوج کے ترجمان دیویندر آنند نے کہا ہے کہ کل شام 7 بجے پاکستانی فوج نے بالاکوٹ سیکٹر میں ایل او سی پر شدید فائرنگ کی، جس کا بھارتی فوج نے معقول جواب دیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 183 نئے مثبت معاملات سامنے آئے ہیں، جن میں سے 132 کا تعلق کشمیر صوبے سے اور 51 کا تعلق جموں صوبے سے ہے۔ اس طرح مثبت معاملات کی کل تعداد 8429 تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے روزانہ میڈیا بلٹن میں بتایا گیا ہے کہ کورونا وائرس کے 8429 معاملات میں سے 3042 سرگرم ہیں۔ اب تک 5255 افراد صحتیاب ہوئے ہیں۔ یو ٹی میں کورونا وائرس سے مرنے والے افراد کی تعداد 132 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 118 کا تعلق کشمیر صوبے سے اور 14 کا تعلق جموں صوبے سے بتایا جا رہا ہے۔ بھارت کی مقامی کووڈ-19 ویکسین کورونا وائرس کو نیست و نابود کرنے کی خاطر عالمی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا کہنا ہے کہ بھارت بائیو ٹیک کی جانب سے ویکسین اور زیڈ ایس کیڈیلا کی جانب سے بھی ویکسین کے اعلان کی بدولت ایک امید پیدا ہو گئی ہے۔ بھارت کے ڈرگ کنٹرولر جنرل نے ویکسین کی خاطر انسانی آزمائش کو منظوری دی ہے۔ ضلع بڑگام میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ضلع ترقیاتی کمیشنر نے ضلع میں عوامی نقل و حمل پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ صحت اور پولیس نے لاؤڈ سپیکروں کا استعمال کر کے لوگوں کو کووڈ-19 کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اور جاری کردہ ہدایات پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ کووڈ-19 وبا کے دوران دستکاری اور ہینڈلوم مصنوعات کی تجارت سے وابستہ افراد کے لیے مارکیٹنگ سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے حکومت نے ایکسپورٹ پروموشن کونسل فار ہینڈی کرافٹس EPCH اور کارپیٹ ایکسپورٹ پروموشن کونسل کی جانب سے منعقد کیے جا رہے 2 ورچوئل میلوں میں ممکنہ شرکاء کی معاونت کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ صنعت و حرفت کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ مرکزی سرکار نے مرکزی اہتمام کے تحت محفوظ تمام یادگاری مقامات کو آج سے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، جس دوران تمام احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل آوری کو یقینی بنایا جائے گا۔ سیاحت کے مرکزی وزیر کا کہنا ہے کہ ان تمام یادگاری مقامات اور عجائب گھروں کو سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے گا جو کنٹینمنٹ زونوں میں شامل نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان مقامات پر سینیٹائزیشن، سماجی دوری اور دیگر صحت ضوابط پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ریاستی اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ کسی بھی ضابطے پر مکمل عمل آوری کو یقینی بنایا جائے گا اور داخلے کے لیے ٹکٹیں صرف ای موڈز کے ذریعے ہی جاری کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔